اور ایک اور عالم دین اٹھیا یہ التوحید کردا، بڑا مشہور ہے اہل حدیث عالم ہے برکت توحیدی صاحب۔ یہ محرم الحرام 1428 ہجری مطابق فروری 2007 پچھلے مہینے کا پرچہ، انہوں نے خلافت سے ملوکیت تک ایک مضمون لکھا، چلو وہ جو مرضی لکھا، اتنے پھر لکھ دے سن لو، جس پاروں گلا ہوں بھی لوگوں کو چاہیے جو لکھن کچھ خدا دا خوف کر، علم نہ لکھا کر، ایسا نہ کر کہ عوام پڑھ دیا تو سمجھ لیں بڑے عالم نے لکھا۔ مولانا مرحوم خلافت کے بعد ملوکیت کے خد و خال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقتدار مشورہ آزادی رائے کے نتیجہ میں نہیں جبری بیعت سے منتقل ہونے لگا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھا برکت توحیدی صاحبان نے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ملوکیت جسے آئی ہے تو اس میں پھر لوگوں کی آزاد مرضی نہ حکومت نہیں سی بنتی، مسلمان چاہن سے بنے نہیں، ڈنڈے کے دور نہ لوگ اپنی حکومت میں آؤں۔ مودودی صاحب نے الفاظ لکھے، اس جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانہ میں امام مالک سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ جدوں زبردستی یہ بیعت عباسی لیندے سی، لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، انہوں نے کہا ہے بیعت شاید کوئی نہیں، یہو جہ زبردستی دے کا اقرار، جدن موقع ملے کوئی نیک آدمی اٹھے اس مل کے نہ تختہ اٹھ جا کرو۔ اس قصور چ انہوں نے کوڑے مارے گئے، امام صاحب کی پیٹھ دے لہو لہان کیتی، انہوں نے بازو اکھڑوا۔ یہ ہوں لکھتے ہیں مولانا برکت توحیدی صاحب، جس تو عقیدہ بھائی جی انہیں جوگے نہیں تو جڑا کام تسی کردے ہیں رفع دین آمین دا وہی چپ کر کے کری جاؤ، یہ تہاڈا وس نہیں، نہ خلافت نہ ملوکی، نہ تمہیں یہ کوئی سمجھ آ، پاویں وہ صلاح الدین یوسف صاحب پاویں تواڈے وسوں ہی باہر ہے، جتوں دے تسی رہن والے نا تواڈے لیے وہ میدان ہے فقہی بحثاں، یہ تسی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تبصرہ کی کر دے، ہمارے مطالعہ میں مولانا مرحوم کا یہ تبصرہ اس تعجب انگیز اضافہ سے کم نہیں کہ اب تک تاریخ کے طالب علم کے سامنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امتحان و طلاق کا سبب طلاق المکرہ الیسا بجائز کا فتویٰ تھا، اور اس پر آپ نے عظیم تو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمرانوں کی خواہش کو رد کر دیا، مگر جس سبب کا مولانا موصوف ارشاد فرما رہے ہیں خلافت منصور شاید محدثین و فقہاء کی نظر میں ابھی اس قدر خلاف شریعت نہ ٹھہری تھی کہ اس کی بیعت توڑ دی جائے اور اس سے بغاوت و خروج کا فتویٰ دیا جائے۔ ان آخیا ہے مولوی صاحب نے ہمیں یار نویں گل لکھ دی ہے کہ خلیفہ کی بیعت کے بارے امام صاحب نے کیا تھا تو انہوں نے کوڑے پایا سی، نہیں وہ طلاق المکرہ الیس جڑا مجبور دی طلاق کوئی نہیں، وہ آدھے بالکل ایک تعجب انگیز اضافہ کہ انہیں ایک ایسی گل مولوی نے لکھی جڑی نہ پڑھی نہ سنی، چنگا ہی ہویا نہیں پڑھی تینوں پڑھا دی۔ سعودیہ تو چھپی ہے، علامہ اپنے جڑے سی انہوں نے بھی استاد سی اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکٹری سی، محمد المنصر القطانی، بہت بڑے عالم اہل حدیث محدث، اہل امام مالک لکھی، یہ اندر ہی لکھ دیا کہ انہاں لوگوں نے بیعت جڑی لینی شروع کی، سن لو یہ پہنچا دو نہ سارا تک ہی کہ خدا دے بندے ہو جڑا کرم کر سکتے ہو کریا کرو، چپ کر جان دے تواڈے کول انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، نہ تسی یہ کر دے۔ واخذ الناس يحفظون لا يبايعون ويجددون البيع ولا راسهم قراء المدينة ورماهم الزهاد وبعض من قريش والانصار والسائر المسلمين۔ 145 ہجری جمادی الثانیہ دے مہینے حضرت حسن دی اولاد چوں ایک شخص محمد حجاز چٹ کھڑے ہوئے نا عباسیوں کے خلاف، جنہوں محمد نفس زکیہ نے، اور اپنی حکومت بنا لی، لشکر بنا لے، لوگوں نے علاقوں نے لکھا کہ میرا ساتھ دیو۔ وہ ہی بھائی ابراہیم اتنے کوفے اٹھ کھڑا ہوا، دیلم چودہ برا یحییٰ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں نے اطلاع دیتی کہ انہاں ظالماں کے خلاف اٹھو، یہ آزادی جڑی ہے انہوں بحال کریے۔ تو پھر لوگ جڑے سی وفد در وفد جانا شروع ہو گئے، بیعت کر لگ پہ محمد دی۔ انہاں دے سردار مدینے دے قاری سی، عالم سی، زاہد سی، عابد سی، قریش دے بھی، انصار دے بھی، عرب اور سارے مسلمان، یعنی ایک دعائی مچ گئی کہ واقعی ظالماں تو جان چھڑاؤ، یہ ساتھ دیا۔ اور مورخین لکھ دے کہ یار اس ویلے علماء نے آکھا کہ اگر کوئی امام مہدی ہونا تو محمد ہی، ادوں بڑا ہور نیک کون جمع نفس زکیہ پاک وَتَعَصَّمَ قَوْمًا وَتَحَرَّجَ مِن بَيْعَةٍ لِلْمَنْصُورِ۔ تے کچھ لوگ جڑے سی انہوں نے آکھا یار یہ گناہ نہ ہوئے، اسی یہ بیعت تو ذرا کی ہچکچاؤنے ہیں کیونکہ اسی منصور دی بیعت کر چکے ہیں۔ پڑھو جڑا ہے ان پڑھاؤنا ہے توحیدی صاحب نے، وہ بیعت پروں ڈرن کہ اسی اگے اس خلیفہ منصور دی بیعت کیتی، ہوں توڑ کے دین بل ہوئی ہے محمد ال گناہ نہ ہوئے۔ وفیہ الطلاق ولا طاق والحج الى بیت اللہ الحرام شاطن، تو اس بیعت حجاج دے زمانے چ کڈیا سی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماؤندے ابن تیمیہ کو ایمان الحجاجیہ،
حجاج دیاں قسماں سی نویاں کڈیاں کہ لوگ توڑ دیں قسم تسی اقرار کراؤ کہ جے میں اپنے اس بیت تو پھراں تے میری بیویاں نوں طلاق، میرے غلام آزاد، میرا سارا مال صدقہ اور پیدل مینوں بیت اللہ شریف دا حج کرنا جڑا وہ پوے۔ اے قسماں چکاؤں دے کہ یہ لوگ پھسے رہن بچ سی۔ اے طلاق مکرا جڑا نا، طلاق دی لوڑ نہیں سی خلیفہ دی پئی توحیدی صاحب حکومت دا پکھنڈ سی کہ لوگوں کو بیچ منواؤندے سی کہ اگر تسی پھرو تہاڈی بیوی نوں طلاق، تہاڈے غلام آزاد، تہاڈا مال صدقہ اور پیدل حج مکے دا وقت مزا نسوا۔ تے فرعون دے علامہ قطانی کہ وہ پیچھے گزر چکی جڑے ہے نا وہ نقشہ ڈرافٹ کی سی بیت فلم یبایع محمد۔ تو یہ لوگ پھر وہ امام محمد نفس کی دی بیت نہیں سی کر رہا، انہاں قسمہ پاروں وفکروا سوچ پائے سی ثم اطالوا التفکیر فی المخرج، پھر انہوں نے اس بارے آکھیا بہت سوچا بے اس قسمہ تو جان چھڑاؤں دا بھی کچھ طریقہ ہے گا۔ فقلوب ما ورواہ، دل انہوں دے امام محمد نفس کیا دے نال سی، روحاں بھی، مگر اس مسئلے تو بچارے چیتے سی۔ وَوَدُّوا لَوْ يَمُوتُونَ شُهَدَاءَ تَحْتَ رَایَةِ صَفْرَاءَ، تے دلوں چاہتے سی بے کاش کوئی مسئلہ نکل آوے تے اسی یہ زرد رنگ دا جھنڈا جڑا بلند کیتا امام محمد نے یہ دے تحت نہ ظالم خلیفہ نہ لڑدیاں جان دے دی شہید ہوندا تحت رایۃ، لیکن کیفا بطلاق زوجات، مگر یہ ساری بیویاں دی طلاق کا کی بنے؟ اسی اقرار کر چکے، حکومت عرب چکا گئیاں ججاں کو چکایا مارشل لا دے تحت، وہ ڈر دے کہڑا مارشل لا دے تحت قسم ہے تسی آئین دی پہلا نہیں سی چکی، اتوں انہوں نے پھر دیا وہ توڑ دیا تمہیں ڈر نہیں آیا، یہ مارشل لا دی قسم کو بڑی ہے مسئلے دی گل ہے۔ تو لوگ حیران ہیں کہ وہ طلاق کا کی بنوں گا وَإِذَا بِهِمْ يُرَامُونَ الْمَخْرَجَ، تو اس امام محمد المنصر قطانی لکھ دے کہ اللہ نے انہوں دے دلان چ مخرج پاتا، وہ نکلن دا رستہ جڑا الہام ہو گیا امت نوں ہے نا نحن من عالم المدینہ و امام دار الہجرہ۔ انہوں نے کہا یار اسی کس چکر پایا، مدینے دا عالم کدھر چلا گیا؟ جتھے حضور نے ہجرت کی سی اس مسجد جڑا فتح دین رہا امام مالک وہ کسے گیا؟ وہ کو چلی اور پوچھی اے ہن ساری کہانی ہے توحیدی صاحب تک پہنچا دیو فوٹو سٹیٹ کرا کے۔ یضرب الناس الابات المطیع مطیع اکباد الابل من المشرق و من المغرب فلا یجدون عالم العالم منہ، ساری دنیا نے اسے پتا سی کہ لوگ اپنے اونٹاں دے جگر ساڑ کے سواریاں دوڑا دوڑا کے تھک جاندے مشرق تو مغرب تک، تو انہوں نے امام مالک تو بڑا عالم نہیں سی دنیا ملتا، یعنی سپین تو لے کے انڈیا تک پوری دنیا جانتی سی کہ عالم اہل مدینہ تو بڑا عالم۔ انہوں نے کہا انہوں جانا چاہیے، یستہدونہ یستفتونہ ونحن نحن فیہ، انہوں نے کہا ساری دنیا آ کے اس کو دین سکھن دی فتح پوچھ دی ہے تو اسی گھر بیٹھے نہیں پوچھتے اس مسئلے دا کی بنے حکومت دی بیعت دا، ونحن منہ علی السمع والبصر، حالانکہ وہ ساری اکھاں دے سامنے ہے، ساڈے کانوں دیاں آوازاں سن دے، سانوں وہ دل جانا چاہیے۔ ما لک یا ابا عبداللہ افتنا فی بیعتنا لہذا ظالم ابی جعفر، تانوں اینا ہی چتر آ گیا زبردستی دی بیعت سے مڑ تے نہ یاد رہا فتویٰ دین دی لوڑ امام نوں کیوں پئی سی؟ ساری گل ہی بھول گیا تسی ظالم حاکم تو جان چھڑاؤن لئی۔ انہاں کہا مالک ابو عبداللہ سانوں فتویٰ دے افتنا فی بیعتنا لہذا ظالم ابی جعفر کہ خلیفہ منصور ابو جعفر ظالم دی جڑی اسی بیعت کر چکے ہیں، وانت تعلم ان فی ایماننا بالطلاق والعتاق والمشی الی البیت الحرام رجالا، وہ تو جاننا ہی امام مالک کہ سارے کو قسمہ چکائیاں کہ بیویاں نو طلاق ہو جاؤ گی، غلام آزاد ہو جان گے، بیت اللہ پیدل جانا پਊ گا، نرید ان نتحلل منہ، اسی چاہنے ہیں اتوں کسی طرح نکلائیے ونوایا محمد المہدی النفس کیا ما کلا رجال ما فی نصر العدل والرحمہ، تے بیعت کر لی ہے امام محمد نفس کیا دی مہدی دی جڑا اس وے ساری امت دی اگر کوئی امید ہے تیرے سے کہ محمد اگر کامیاب ہو گیا نفس کیا عدل اور رحمت امت چاہ جانی۔ تواڈے بھی ہن موقع آیا حال دعائی چ مچی ہے، کوئی دعا کرو نا اللہ کر دے کچھ اس شر چوں خیر نکلاوے، ہاں کم بختاں دی برائی چوں اللہ کو نیکی کر دے، دعائی مت جائے تو ظالماں تو جان چھٹ جائے، ما قدر جال امت فی نصر العدل والرحمہ کہ محمد دی بیعت کریے، اے ایسے امید ہے امت لی کہ عدل انسان کما مرا ابو جعفر جاوروں و کسا، تو آنا محدث آندے سی ابو جعفر بڑا نے کیا سن، انہاں کہا اس منصور نے زمین نو ظلم اور تشدد نہ پرتا، ساری مخلوق رون رہی ہے، جان چھٹے ودون التحلل من هذا الايمان خراب البيوت وطلاق الزوجات وتسريح الخدم واجهاد الجسم بالمشي ایام واللیالي کہ امام صاحب دے ہونا سی یہ بیعت توڑی ہے، قسمہ توڑی ہے تو گھر ویران ہوندے، طلاق ہو جاندی بیویاں، غلام سارے آزاد ہو جاندے، جسم جڑا ہے تھک تھک کے کئی دن راتاں کتھے پیدل مکے اسی پہنچاں گے عراقوں،
ثم خوف اللہ من نقض العقود تے نالے بھی ڈر آਉਂਦਾ ونقض العہود کہ بیعت توڑنی قسم توڑنی گناہ بھی بڑا پرہیزگاراں نوں دین نہ ہی ماردے ہیں نا آپ لُچ چلی جاندے ہیں ہو تسی اپنے وعدے تو نہ پھر وعدہ کیڑا کوئی وعدہ تو رہے گا غاصب و ڈاکو آئین توڑ کے تو حکومت سے قبضہ کر دے ساڈے لیے کیڑی پابندی آئین دی کچھ بھی نہیں فاداب مالک تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیتا رحمت ہوئے مالک تے اللہ رحمت فرمائے انہوں نے سوا انما بایاتم مکرہین کہ تسی یہ بیعتاں کوئی خوشی نہ نہیں کیتیاں نہ یہ قسماں دلوں چکیاں تو انہوں نے زبردستی انہوں نے ایک لا کھوائیاں ولیس لمکرہن بیع تے مجبور آدمی دی بیعت شاید کوئی بیعت نہیں نہ کوئی حرف ہے نہ بیعت ہے دفع کرو ولیس لمکرہن یمین نہ جنہوں مجبور کر کے ایتھے گاٹ چھری رکھ کے آ کے قسم چک وہ قسم نہیں کوئی شے طلاق المکرہ لا جائز ایتھوں آ کے توحیدی صاحب مکرہ دی طلاق بنی سی کہ مجبور دی طلاق کوئی نہیں اس تو تسی کیا دلوں آکھیا سی میری بیویاں چھڈنا انہاں نام مراداں کھویا چھڈو طلاق ایہو جی بیعت کوئی تہاڈیاں بیویاں نوں کچھ نہیں ہوندا ولیس علی مستقرن طلاق واخذ یحث الناس علی الخروج مع محمد ولا خلع بیت المنصور امام مالک دے نال فتویٰ دے کے پھر لوگوں اونج بھی واز کرن لگ پیا کہ ایسا ساتھ دیو محمد دا اور اس منصور دی بیعت توڑو و طلاق المکرہ لا یجوز به حکم صحابہ امیر المومنین عمر و امیر المومنین علی و امیر المومنین عبداللہ بن زبیر و ابو زبیر و ابن عباس و ابن عمر ہن اگے حوالہ دیندے امام محمد بن نصر کہ امام مالک دا کوئی جعلی فتویٰ نہیں یہ جڑا کہ مجبور کر کے طلاق جڑی دعائی جائے کوئی شے نہیں یہ صحابہ کرام نے فیصلے کیتے ہیں امیر المومنین عمر نے امیر المومنین علی نے امیر المومنین عبداللہ ابن زبیر نے انہوں دے والد زبیر نے ابن عباس نے ابن عمر نے وہ قول التابعین الحسن البصری و عطا و طاؤس و مجاہد و شریح و بشاساد عامر بن زید وہ مذہب المالکیہ تبع الامام مالک و مذہب الشافعی والاوزاعی والحسن بن صالح بن حیی و داؤد و اصحابہ و بفتوى مالک فی تحریر المتعصمین والمتحرجین من بیعت ابی جعفر وحل یقضی ومن تبارت الناس فی بیعت محمد نتیجہ اندے نکلیا کہ امام مالک دے فتوے دی برکت نہ جن نے ڈرے بیٹھے سی نا گناہ نہ کتے ہو جائے تو سانوں کو حرج نہ ہو جائے انہوں نے توڑ کے ہماری بیعت اور دوڑے آئے پھر لوگ امام محمد کی بیعت کر لی والخروج معه حمل سلاح فی نصرتی ذرا فاطمہ وحدانہ ٹولیاں دی ٹولیاں آ رہی چلے امت اٹھ کھڑی ہوئی رجالا و رکمانا پیدل آ رہے سوار و من کل فجن عمیق تے ارد گرد تو مگر مدینے دی قسمت سے سی جنہیں یزیدی لشکران تین دن برباد کیتا ٹھگاں دی غداری پروں امام محمد دی مدینے بار مشہد نفس کیا اتھے سانو زیارت دی اجازت نہیں مگر وہ بیچارے اتھے شہید کرتے گئے وناشبت المارکۃ فی المدینہ المنورہ بین جند محمد و جند ابی نصر مدینے باہر دعا لشکر کا مقابلہ ہوا سکت فی اذا کثیر بے شمار لوگ جانا قربان کر گئے واستشہد فی قتل اکثر بہت زیادہ بیچارے مارے گئے وحضر ساحت القتال مع محمد قریش والانصار وائمۃ العلم والفتوى والعباد والزہاد من المسلمین جڑے نظر نہیں نہ آئے توحیدی صاحب نو فرمایا او دے نال اس میدان دے اندر محمد قریش سی انصار سی علم دے امام سی فتوے والے سی عابد سی زاہد سی اور چوٹی دے امام اور عالمدان علی اے نمونے دے طور آج دے خطبے 3 گلاں آئیاں مدینہ منورہ علی قصیدہ آ گیا کتاب اسلام کے مجرم دا پوسٹ مارٹم آیا دین بدنام کر لی دینی کتاباں دے جھوٹے بہتان لاؤں دے اور بظاہر بڑے خیر خواہ بنے جی اسی تحقیق کرنے ہیں اسلام خیر اور نال یہ توحیدی صاحب دا کچھ رد آ گیا کہ ایویں موضوعی داڑھی پھن تو پہلا کوئی پڑھ لیا کرو پھر گل کرو جی انہیں جوگے نہیں مناظرے کرو جاؤ بحثاں جڑیاں نا آمین اچھی ہے گولی تواڈے لیے انگریز دے زمانے تو ہونا ہی کم بڑا تسی یہ اسلامی نظام نہ سمجھن جوگے نہ ادنا تم دلچسپی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.